अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के 25 मई के लॉन्ग मार्च पर शेलिंग के ख़िलाफ़ सेनेट में पीटीआई ने एहतजाज किया है और पीटीआई रहनुमाओं और हकूमती ओहदेदारों के ख़िलाफ़, हकूमती मेंबरान के ख़िलाफ़ के दरमियान झड़पें हुई हैं, तलक कलामी हुई है। कमेटी का इजलास हुआ है, कमेटी में बहुत शोर शराबा हुआ है। मौला बख्श चांडियो पीपल्स पार्टी की जानिब से और नून लीग की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, पीटीआई की जानिब से आज़म सवाती, फैसल जावेद और दीगर जो मेंबरान हैं, इनके दरमियान झड़पें हुई हैं, तलक कलामी हुई है, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। क्या कुछ हुआ है कमेटी में, कमेटी के इजलास के हवाले से बताऊँगा। इतना शोर शराबा कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पीटीआई को आईना भी दिखाया जा रहा है। पीटीआई कह रही है कि जी केमिकल, जहरीला केमिकल हमारे कारकुनों के ऊपर बरसाया गया है शेलिंग में। और फैसल जावेद कहते हैं कि जी ये हमें लिख कर दिया जाए, बताया जाए कि ये कौन सा केमिकल था, किस किस्म का था, कौन सी कंपनी का था, नाम क्या था। अब ज़ाहिर है जिन पर केमिकल अगर कोई बरसेगा या शेल बरसेंगे तो उनको लिख कर देने की हुकूमत कोई पाबंद तो होती नहीं है। लेकिन फैसल जावेद साहब अनोखा लाडला खेलना को मांगे चांदरे कि भाई हमें लिख कर दिया जाए कि हमें कौन से शेल बरसाए गए थे। तो ज़ियाद और की भी मिसालें दी गई। शिबली फराज की जानिब से तंज किया गया पीपल्स पार्टी पर, मौला बख्श चांडियो पर, कि आपकी जमात को, आपके कारकुनों को, जियालों को, पीपल्स पार्टी के वर्करों को ज़िया दौर में जो कोड़े लगे थे, वो जो जुल्म होता था ज़िया दौर में, अब उसके भी आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको आईना दिखाया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि भाई मुल्तान में जो हमने एहतजाज किया था पीडीएम के प्लेटफार्म से, वहाँ पे पीटीआई ने क्या किया था हमारे साथ, मेरे 2 बेटों को गिरफ़्तार किया था, पार्क बंद कर दिया था, पूरा शहर सील कर दिया था, कारकुनों को आने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि वो हमारा पुरअमन जलसा था, सिर्फ धरना भी नहीं था। तो पार्क बंद कर दिया था, पार्क में पानी छोड़ दिया गया था, शेलिंग की गई थी, लाठी चार्ज किया गया था, दर्जनों कारकुनान गिरफ़्तार किए गए थे, सैकड़ों कारकुनान गिरफ़्तार किए गए थे। तो आप अपना भी चेहरा देखें, अपना भी मुँह देखें और उसके बाद आप बात करें। तो इनके दरमियान तलख कलामियाँ भी हुई है। सेनेटर एजाज चौधरी जो हैं, इन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की है और कहा है कि जी स्पेशल ब्रांच और मकामी पुलिस मेरे घर में घुसी। डीएसपी रईस खान ने मुझे जो गंदी गंदी गालियाँ दी, जो गंदी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और शिबली फराज कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ किया है ये ज़िया दौर से भी आगे निकल गई है। और पीपल्स पार्टी को जिस तरह कोड़े पड़ते थे मौजूदा तशद्दुद ने, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये वीडियोस कश्मीर की हैं या फ़लस्तीन की हैं। एहतजाजों पर पुलिस तशद्दुद देखकर लगता है कि हिटलर का ज़माना वापस आ गया है। सैफुल्लाह अबड़ो सेनेटर पीटीआई के हैं, वो कहते हैं कि जी उमर अयूब के तशद्दुद ज़दा तस्वीर देखकर लग रहा है कि ये सोच रहा हूँ कि ये तशद्दुद है या पेंटिंग की गई है। तो मौला बख्श चांडियो और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के दरमियान तलक कलामी हुई है। मौला बख्श चांडियो सैफुल्लाह अबड़ो के रिमार्क्स पर तप गए और मौला बख्श चांडियो चेयरमैन पर भी तप गए। चेयरमैन के हवाले से उन्होंने कहा, कमेटी के चेयरमैन मोहसिन अजीज़ थे, ज़ाहिर है वो पीटीआई के हामी हैं, तो वो उन्होंने चेयरमैन पर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि चेयरमैन कमेटी जिस तरह एहतजाज के मामले पर पुलिस पर फायरिंग का दिफा कर रही हैं, पुलिस के ऊपर जो फायरिंग की है कारकुनों ने या पीटीआई ने, उसका दिफा कर रही हैं और वो एक गैर जानबदार इंसान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि आप एक जमात के कारकुन हैं, मौला बख्श चांडियो ने कहा। तो सैफुल्लाह अबड़ो ने दरमियान में बात करने की कोशिश की तो मौला बख्श चांडियो ने उनको भी झाड़ पिला दी कि आप चुप करके बैठे, मैं चेयरमैन के साथ बात कर रहा हूँ, आप कौन होते हैं दरमियान में बात करने वाले। तो मौला बख्श चांडियो के तबसरे से कमेटी इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और दीगर के माबैन तलक कलामी शुरू हो गई। शिबली फराज ने मौला बख्श चांडियो को ज़िया के ज़माने के मार पड़ने के तंज भी किए
سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ کمیٹی سپریم کورٹ سے واقعے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرے۔ حکومت نے توہین عدالت کی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عدالتی معاملات پر بحث نہ کی جائے۔ وزیر قانون نے یہ لیگل نکتہ اٹھایا ہے کہ معاملہ جب عدالت میں ہے، سب جوڈس ہے، عدالت نے اس پر اپنی رائے دینی ہے، بہت کچھ لکھنا ہے۔ چیف جسٹس کہہ چکے ہیں ہم ایسی مثال قائم کریں گے، ایسا فیصلہ دیں گے کہ آئندہ کے لیے بھی یہ مثال بن جائے گا۔ تو عدالتی معاملے کو سینٹ میں کیسے لے آئے ہیں، یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنا آئینی ایک قانونی نکتہ اٹھایا اور احتجاج کیا کہ یہ سب جوڈس معاملہ کمیٹی میں ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو سینیٹر اعظم سواتی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر ہونے والی شیلنگ کو یوکرین میں جاری لڑائی سے میں تشبیہ دے رہا ہوں۔ رینجرز نے مجھ پر بھی تشدد کیا، شیلنگ سے میں بے ہوش ہو گیا تو مجھے کچھ لوگ اٹھا کر پولی کلینک لے کر گئے۔ جو آنسو گیس شہزاد وسیم کہہ رہے ہیں جو آنسو گیس استعمال ہوئی اس کی تفصیل فراہم کی جائے کہ وہ کیمیکل کون سا تھا اور اس کا نام کیا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون نے کمیٹی کو بریفنگ دی ہے۔ اس میں آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب، چیف کمشنر اسلام آباد، جو پولیس حکام ہیں، ڈی آئی جی پنجاب آپریشن، مختلف جو پولیس کے حکام ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے وزیر قانون نے کمیٹی کو بریفنگ دی کہ ایک سیاسی جماعت نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا۔ سابق وزیر داخلہ بار بار خونی مارچ کہتے رہے، یعنی شیخ رشید بار بار خونی مارچ کا اعلان کرتے رہے۔ کمیٹی کے کتنے ممبران جو مارچ میں شریک نہیں ہوئے، خدا را اپنی ذاتی مفاد کے لیے کمیٹی کو استعمال نہ کیا جائے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے معاملہ عدالت میں ہے، اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ کمیٹی کو سیاسی معاملات کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اس لیے بے شک سب کمیٹی تشکیل دی جائے، آپس میں بیٹھ کر بات کریں، کتاب میں جو لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ کیا ایف آئی آر، اعظم سواتی سوال کر رہے ہیں، کیا ایف آئی آر اور ایم ایل سی کا اندراج کرواؤں؟ شہزاد وسیم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پوائنٹ اسکورنگ کرنا نہیں چاہتے، کمیٹیوں میں پارٹی سے بالا تر ہو کر کام ہوتا ہے۔ وزیر مملکت شہادت امان کہتے ہیں کمیٹی کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، لیکن یہ معاملہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اس معاملے کو مؤخر کیا جائے، قومی ایشوز پر بات ہونی چاہیے، یہ معاملہ گزر گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے پھر آئینہ دکھایا ان کو، پی ٹی آئی کو، انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو جو واقعہ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کے اعلیٰ سطح قیادت سے بات کی تھی، ایسی صورتحال نہ بنے، لیکن بات نہیں بنی تھی، ڈی چوک پر آنے کی اجازت نہیں تھی، عدالت نے منع کیا تھا، اگر ڈی چوک پر آنے دیتے یا شیلنگ نہ کرتے تو پھر توہین عدالت ہوتی۔ پی ٹی آئی قیادت بار بار کارکنوں سے کہہ رہی تھی کہ ڈی چوک پہنچو، ڈی چوک پہنچو۔ افسران نے آئین اور قانون کے مطابق کام کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بیان دیا کہ ہم فورس کے ساتھ آئیں گے، یعنی سرکاری فورس کے ساتھ۔ اگر فورس کے ساتھ آئیں گے تو اسلام آباد فورس خاموش رہے گی۔ پی ڈی ایم نے پہلا جلسہ ملتان میں کیا تھا، آپ کی بات سن لی ہے، چیئرمین نے کہا کہ آپ کی بات سن لی ہے کہ بار بار وہی باتیں نہ بولیں، یہ محسن عزیز صاحب کمیٹی کے چیئرمین ان کو کہتے ہیں۔ وزیر قانون نے کہا چیئرمین کمیٹی صاحب تماشا نہ لگوائیں، بات کرنے دے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے معاملے کو کمیٹی میں لانے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پھر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو اس معاملے کو نہیں اٹھانا چاہیے، معاملہ عدالت میں ہے، فیصلہ آنے والا ہے، بہت کچھ لکھا جانے والا ہے، معاملے پر ایک سب کمیٹی قائم کی جائے، پبلک پٹیشن لینا کمیٹی رولز میں شامل ہے، سینیٹر وسیم شہزاد کہتے ہیں۔ جو کچھ ہوا اس حوالے سے سوالات کا جواب چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی نے ان کو کہا کہ واقعے پر ہمیں بھی تشویش ہے، عوام کا تحفظ اداروں کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی والوں سے بات کر رہے تھے کہ صورتحال پر قابو پایا جائے، لیکن
ہماری بات نہیں بن سکی، ہمیں اندازہ تھا کہ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈی چوک پر آنے سے منع کر رکھا تھا، یہ یوسف رضا گیلانی فرما رہے ہیں۔ آنسو گیس نہ مارتے تو پھر ہمارے خلاف توہین عدالت ہوتی۔ پی ٹی آئی کے دور میں ملتان سیل کیا گیا تھا، گاڑیاں چھین لی گئی تھیں، میرے 2 بیٹوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اب آپ لوگ جو تیاری کر کے آئیں گے ان کا انتظام تو کرنا پڑے گا۔ یہ وسیم شہزاد وسیم کو مخاطب ہو کر گیلانی نے کہا۔ سیف اللہ ابڑو جی کہتے ہیں کہ جی قائمہ کمیٹی ان لوگوں کو کٹڑے میں لائے جن لوگوں نے زرداری کی زبان کاٹی تھی، یہ معاملہ عدالت میں ہے، اس معاملہ کمیٹی نہیں اٹھا سکتی یہ معاملہ بھی۔ اچھا جی، کمیٹی میں شور شرابہ ہوا، اپوزیشن ممبران یعنی پی ٹی آئی کے ممبران اور حکومتی ممبران کے درمیان، مولا بخش چانڈیو اور سینیٹر سمینہ کے درمیان تلک کلامی بھی ہوئی ہے، اور اس میں آئی جی اسلام آباد جو ہیں انہوں نے بھی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے کہ جو حکم ملے گا، اب ظاہر عدالتی حکم بھی تھا، ہم نے عدالتی حکم پر بھی عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، ہم نے حکومتی احکامات جو ہیں وزارت داخلہ کے، وزیر داخلہ کے، ان پر بھی عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، لیکن پولیس اہلکاروں کو جو پتھرا کر کے زخمی کیا گیا، اب پی ٹی آئی یہ تو کیس لے کے آئی ہے سینٹ کی کمیٹی میں، وزارت داخلہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں، کہ ہمارے کارکنوں پر شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی یہ کیس نہیں اٹھا رہی کہ ان کے کارکنوں نے کیا کیا۔ ان کے کارکنوں نے عوامی املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، گاڑیوں کو آگ لگا دی، میٹرو بس اسٹیشن کو آگ لگا دی، درخت جلائے، پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، رینجرز اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، ایف سی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، ان کو زخمی کیا۔ کوئی 27 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے پی ٹی آئی کے پتھراؤ میں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پتھراؤ میں۔ پی ٹی آئی یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ عمران خان نے توہین عدالت کرتے آئے سوابی سے لے کے اسلام آباد تک، اور پی ٹی آئی یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بھائی ایک قانون ہوتا ہے 144 نافذ ہوتا ہے، قانون کی عملداری کی بات نہیں کر رہی پی ٹی آئی کہ 144 نافذ ہے تو آپ نہ آئیں، آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ سرکار تو ظاہر ہے، ریاست تو ریاست ہوتی ہے، آپ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں، حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں، کہ ریاست 144 نافذ کر دیتی ہے، آپ کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آگے آؤ، عدالت منع کر رہی ہے کہ جی ڈی چوک پر نہ آئیں اور کسی ایک جگہ پر بیٹھیں، مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ، آپ کہتے ہیں جی مذاکرات نہیں کریں گے اور آئیں گے بھی ڈی چوک پر، کارکنوں کو دعوتیں دے رہے ہیں کہ جی آؤ نکلو گھروں سے اور ڈی چوک پر پہنچو۔ عمران خان صاحب اعلانات کرتے آئے لیکن کارکنان ان کے پھر بھی توقع کے مطابق نہیں تھے تو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے اپنا معاملہ، حالانکہ اصولی طور پر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سب جوڈس ہے، اس پہ کمیٹی کو معاملہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے، کیونکہ چیئرمین بھی ان کا ہے محسن عزیز، اور پی ٹی آئی نے یہ شور شرابہ کیا ہے، معاملہ لے آئی ہے، تو اب ظاہر ہے حکومت نے بھی جواب دینا تھا، تو پی ٹی آئی اور حکومتی ممبران کے درمیان اس معاملے پر ترک کرامی، سخت جملوں کا تبادلہ، شور شرابہ اور ایک ہنگامہ آرائی کے نظر ہوا ہے آج کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔